بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو ہی اپنا سفری بیگ دروازے میں رکھا، اندر سے چیختے چنگھاڑتے شور نے میرا استقبال کیا۔ 6 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جب آپ اپنے آبائی گھر کے سامنے کھڑے ہوں اور اندر سے آپ کی ماں کی چیخنے اور باپ کے گرجنے کی آوازیں آ رہی ہوں تو دل شدید دکھ جاتا ہے، یہ جان کر کہ اندر کوئی بھی آپ کا منتظر نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی بری صورتحال میں آپ نے انٹری دینی ہے۔ ایسے میں یقیناً دل نہیں چاہتا کہ دروازے پر دستک دی جائے اور گھر کے اندر داخل ہوں۔ میں 17 سال کی تھی اور ان 17 سالوں میں یہی کچھ دیکھتی آئی۔ میری امی کسی جانور کی طرح ابو کے ہاتھوں سے پٹتی رہتی اور روتی رہتی، جبکہ ابو غصے میں پورے گھر میں آگ بگولا بنے پھرتے رہتے اور ان کے غصے کی وجہ سے میری چاروں بہنیں کمرے میں دبک کر کھڑی رہتی۔ اگر وہ امی کی سائیڈ لیتے ہوئے ابو کے سامنے کھڑی ہوتی تو مار کھاتی۔ دوسری طرف ابو نے اذیت کا ایک نیا رخ دکھایا تھا کہ جب بھی انہیں امی کی بات بری لگتی اور وہ انہیں مارنے پر تل جاتے تو سب سے پہلے چاروں بیٹیوں کو کمرے میں بند کر کے دروازے پر کنڈی لگا دیتے۔ یوں وہ روتے ہوئے بے بسی سے ماں کو ابو سے مار کھاتے دیکھتی رہتی اور کچھ بھی نہ کر سکتی سوائے امی کے ساتھ رونے کے۔ میرے ہاتھ دروازے پر دھرے تھے اور اندر سے آتے ہوئے ابو کی گندی ننگی گالم گلوچ مجھے شرمندگی سے پانی پانی کر رہی تھی۔ جب یہ چیخو پکار میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر ایک دم سے خاموشی طاری ہو گئی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے دوبارہ دستک دی تو دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ سامنے ابو کھڑے تھے اور ان کی لال بھبوک آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر اپنے لیے مجھے کوئی خوشی کی علامت نظر نہ آئی، تو انہیں دیکھ کر میری اپنی جان شرما گئی کہ میں بھی کیسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں نہ قدر ہے نہ عزت، نہ ہی ہم بچیوں میں کسی بھی قسم کی خوشی کا احساس جاگتا ہے۔ میں تھکے ذہن اور جسم کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ والدہ شاید اندر جا چکی تھی، وہ آنے والے کسی بھی انسان سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی، یا پھر ان کی بھی میری طرح جان شرما چکی تھی۔ ابو گھر سے باہر جا چکے تھے اور میں اپنی بہنوں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جو مجھے دیکھ کر سہمے سے انداز میں باہر نکلی۔ میرے لیے دروازہ کھولنے سے پہلے ابو نے ان کا دروازہ کھول ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں باہر نکلنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں آئیں، جہاں ایک چارپائی پر امی بندھے سر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے میری طرف روئی روئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ چہرے پر دور دور تک دکھ ہی دکھ تھا۔ آنکھوں کے پاس مجھے ایک نیل کا نشان نظر آیا جو بہت گہرا اور نمایاں تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگی تو وہ مشینی انداز میں مجھ سے بولیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بالکل بھی پرجوش نہ تھی، ان کے چہرے پر بھی مجھے اپنے لیے کہیں کوئی خوشی نظر نہ آئی۔ تو دل بھر سا گیا، میں یہاں کس کے لیے آئی ہوں؟ مجھے اچانک اپنی دوستوں کے چہرے یاد آئے جو چھٹیوں کے خیال سے ہی انتہائی پرجوش ہو جاتے تھے۔ اپنے گھر والوں، خاص کر اپنی امی اور ابو کے حوالے سے ان کے پاس ڈھیر ساری باتیں اور کہانیاں ہوتی، جنہیں سناتے ہوئے ان کے چہرے خاص طور پر چمکتے اور دور دور تک ان کے چہروں پر حقیقی خوشی ہوتی۔ میں نے ان کے چہروں پر کبھی بھی مصنوعی خوشی نہیں دیکھی، لیکن یہ سچ ہے کہ ان کے سامنے مجھے اپنے والدین کا بھرم رکھنا پڑتا تھا۔ مصنوعی ہنسی کے ساتھ جینا کتنا مشکل کام ہے، یہ مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ میں بھی ان کے سامنے جھوٹ کے پلندے لے کر بیٹھ جاتی، اپنے والدین کے درمیان محبت اور بہنوں کے پیار بھرے قصے سناتے سناتے نہ جانے میری آنکھیں کیسے بھر جاتی کہ میری دوستیں مجھے گلے سے لگا کر تسلی دیتی کہ یار چھٹیاں ہونے والی ہیں، تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ تو میں ان کی باتوں پر سر ہلا دیتی، لیکن یہ ساری بات بتانے سے قاصر رہتی کہ میں اتنا سارا جھوٹ بولنے کی وجہ سے بے چین ہو گئی ہوں۔ بھلا اتنا جھوٹ بول کر اطمینان سے کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ میری دوست میری کہانی سننے کے بعد اکثر مجھے کہتی کہ ہم تمہارے گھر ضرور جائیں گے اور تمہارے پہاڑ والے گھر تمہارے والدین اور بہنوں سے ضرور ملیں گے۔ تو نہ جانے میں کیوں ڈر جاتی کہ اگر یہ واقعی میرے ساتھ میرے گھر آ گئیں تو کیا ہوگا؟ انہیں تو میرے گھر کے اندر آنے کی ضرورت ہی نہیں، دروازے پر کھڑے کھڑے ہی ان پر میری اور میرے خاندان کی ساری پول کھل جائے گی، اور اس وقت واقعی دل چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں، اس دنیا میں کبھی نظر نہ آؤں۔ آج بھی جب یہاں آتے وقت میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاتی، لیکن میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگلی دفعہ چھٹیاں ہوں گی تو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ تو میں یہ سوچ کر یہ کانپ گئی کہ اگر خدا نخواستہ وہ میرے ساتھ آ ہی جاتی اور آج جو کچھ میں نے دروازے پر کھڑے رہ کر سنا، اگر وہ بھی سن لیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ امی میری دوست سے کیسے آنکھ ملا پاتی؟
صرف تصور کرنے پر ہی میرا جسم کانپنے لگا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی کالج کی تعلیم سے اکتانے لگی تھی، جہاں اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں جھوٹ بول بول کر میں تنگ آ چکی تھی۔ میں اپنے آپ سے بھی بیزار ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے ہی گھر میں شدید ہیجان ہونے لگا۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے پانی لا کر دیا تو وہ پورا گلاس میں نے ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے کتنی شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ سوچا تھا گھر جاتے ہی کنویں سے ٹھنڈا میٹھا پانی خود نکال کر پیوں گی، امی کو گلے لگا کر خوب چوموں گی، بہنوں کو پیار کروں گی، ابو کے سینے کے ساتھ لگ جاؤں گی۔ لیکن اس بار میں پورے 9 مہینے کے بعد گھر لوٹی تھی، لیکن یہاں کے حالات نے مجھے ہمیشہ کی طرح بہت ہی مایوس کیا، اور اب میں اس حد تک آ گئی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ کر رونا شروع کر دوں۔ میں اپنے آپ سے اس قدر تنگ پڑی تھی کہ امی کے 2-3 بار پوچھنے کے باوجود میں خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تو امی اٹھ کر میرے پاس آئیں اور میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے نور، تم ٹھیک تو ہو؟ کھانا کھا لیا ہے؟ میں نے بڑی حیرت سے امی کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی انہوں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا ہے؟ انہیں میرا اتنا خیال ہے؟ میں انتہائی کنفیوز تھی۔ میں نے نہ میں سر ہلایا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں اور گلا روند گیا تھا۔ تو امی نے اسی وقت چھوٹی بہن کو آواز دی کہ جا کر اس کے لیے کھانا لے آؤ۔ تو چھوٹی بہن نے آہستہ سے کہا کہ امی سالن تو نہیں بنا۔ اچھا تم پیاز ٹماٹر کاٹو، میں انڈے لے کر آتی ہوں، انڈے کا سالن بنا دو، اسے آسانی سے بن جائے گا اس وقت۔ وہ اٹھنے لگی تو میں نے روک دیا۔ آپ بیٹھیں امی، مجھے کچھ بھوک نہیں ہے، بس ایک کپ چائے مل جائے، سر میں بہت درد ہے۔ تو وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے چھوٹی کو کہا کہ اس کے لیے چائے کا کپ بنا دو، دودھ زیادہ ڈال دینا اور ساتھ میں میٹھی ٹکیاں لے آؤ۔ میری دوسرے نمبر والی بہن شمع اچھا کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی، لیکن میری باقی دونوں بہنیں میرے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، تو وہ دونوں خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ ان کی جگہ امی نے کہا ان کی پڑھائی بس ایسے ہی جا رہی ہے نور، تمہارے ابو ساری دنیا کو پڑھاتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کی کوئی فکر نہیں۔ کیا مطلب امی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا ابو نے ابھی تک شمع کا ایڈمیشن چھٹی میں نہیں کروایا؟ شمع میرے بعد دوسرے نمبر پر تھی، اس کے بارے میں نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا تو وہ ایک آہ بھر کر خاموش ہو گئیں۔ تم تو جانتی ہو یہاں پر لڑکیوں کا اسکول صرف پرائمری تک ہے اور لڑکیوں کا مڈل اسکول اگلے گاؤں میں ہے۔ تمہارے ابو چاہیں تو گاڑی لگوا سکتے ہیں، لیکن جب انہیں بیٹیوں میں ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے تو ان کی تعلیم میں کیا دلچسپی ہوگی؟ امی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں جانتی تھی شمع بہت لائق ہے اور اسے آگے پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ اس کی تعلیم کا یوں رک جانا اس کے لیے کس قدر اذیت ناک ہوگا یہ میں سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اس ماحول میں صرف تعلیم ہی تھی جو میری بہنوں کو مصروف رکھ سکتی تھی۔ لیکن جب تعلیم نہیں ہوگی تو یہ وقت کیسے گزاریں گی؟ اور وقت بھی ایسا جو اس گھر میں کسی قیامت کی گھڑی سے کم نہیں تھا۔ چائے کی پیالی رکھ کر شمع میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کے اترے چہرے کی کہانی اب مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ وہ زمین پر نگاہیں جھکائے پتہ نہیں کیا چیز تلاش رہی تھی۔ جب میں نے اسے پکارا تو اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کوئی امید ہی باقی نہ بچی ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنا تعلیمی سلسلہ روکنا مت، گھر میں کسی کی کتاب منگوا لو اور پڑھتی رہو اور پرائیویٹ امتحان دے دینا۔ یہی سوچا ہے میں نے۔ 1-2 لڑکیوں سے کتابوں کا بھی کہا ہے، لیکن انگلش اور میتھ بہت مشکل ہے۔ جب تک کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا میں اسے کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ نامساعد حالات میں بھی پرعزم تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، تم اس کے لیے گائیڈ منگوا لو اور پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیا کروں گی۔ بھلا تم میری ہیلپ کیسے کر سکتی ہو؟ خود اتنی دور رہتی ہو۔ دور رہتی ہوں تو کیا ہوا، میں چھٹیاں لے کر آ جاؤں گی جب تمہارے امتحان قریب ہوں گے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں دور تک ستارے جگمگانے لگے۔ میں نے چائے کا کپ رکھا اور اپنے سفری بیگ سے کپڑے نکالنے لگی تاکہ نہا کر فریش ہو سکوں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری ہمت بالکل ختم ہو رہی تھی۔ جب زندگی میں سکون اور خوشی جیسی نعمت نہ ہو تو انسان خود سے لاپرواہی برتنے لگتا ہے، اور کسی کو فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ جب آپ دل شکستہ ہوں۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی اور پرنٹڈ لان کی قمیض شلوار پہن کر باہر نکلی تو ابو آ چکے تھے اور نہ جانے کس بات پر شمع کو سخت سست کہہ رہے تھے۔ شمع کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی جگمگا رہی تھی اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں بھی وہاں کھڑی ہو گئی، لیکن ابو نے مجھے بالکل نوٹس نہ کیا، نہ ہی مجھ پر توجہ دی۔
بھلا وہ مجھ پر توجہ دیتے بھی کیسے؟ میں تو ان کے لیے ہمیشہ سے انچاہا بچہ تھی۔ بہت ہی کم ایسا دیکھنے کو ملا کہ پہلے بچے پر باپ یا دادی کو اعتراض ہوا ہو، لیکن پہلی اولاد خواہ بیٹی ہو یا بیٹا اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں۔ لیکن میں ایسی بدقسمت پیدا ہوئی تھی کہ میرے پیدا ہوتے ہی ابو بجائے شکر کرتے انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنی بے اولاد بہن کے حوالے کر دیا۔ پھپھو کی شادی کے 12 سال گزر گئے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بانجھ ہیں، لیکن پھپھا بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے یہ خبر سننے کے بعد بھی پھپھو کو طلاق نہ دی، نہ ہی ان کے سر پر دوسری شادی کی تلوار لٹکائی، اور نہ ہی انہوں نے ابو سے اولاد لینے کی بات کی، حالانکہ ابو خود 5 سال بعد صاحب اولاد ہوئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خیر خیریت سے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن پہلی اولاد بیٹی ہونے پر ان کا موڈ ہی خراب ہو گیا، جو کئی دن تک خراب رہا۔ انہوں نے گھر میں کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، بلکہ کئی دن وہ گھر ہی نہیں آئے۔ امی مجھے پا کر بہت خوش تھیں، لیکن ابو اور سسرال والوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھی، بلکہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ بیٹی پیدا کر کے آخر ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے جو پورا گھر ہی ان سے خفا خفا پھر رہا ہے۔ میں سارا سارا دن بستر پر پڑی رہتی، سوائے ماں کے نہ تو مجھے کوئی اٹھاتا نہ ہی پیار کرتا، بلکہ ماں اگر میرے کام کر رہی ہوتی یا پیار سے گود میں اٹھا لیتی تو دادی مذاق اڑاتی کہ بیٹی پیدا کر کے نخرے ایسے کر رہی ہے جیسے بیٹے کی ماں کرتی ہے۔ اے بی بی، ذرا اپنی اوقات میں رہ، بھلا بیٹیوں کو کون گود میں اٹھا کر پھرتا ہے۔ امی چونکہ کم عمر بھی تھیں اور ان کا میکا بھی سپورٹ کرنے والا نہ تھا، اس لیے وہ ایسی باتیں سن کر اتنا گھبرا جاتی کہ مجھے بستر پر ڈال دیتی، اور جیسے ایک ماں کھل کر پیار کرتی ہے وہ ڈر کے مارے مجھے پیار بھی نہ کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر بیٹی کے حق پر ڈاکہ مارنا کسے کہتے ہیں کہ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے ڈرنے لگی کہ کوئی دیکھ نہ لے اور باتیں نہ سنا دے۔ پھر وہ دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس بار امید تھی کہ بیٹا جنے گی، لیکن اس بار بدقسمتی پھر ان کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ اس بار شمع کی پیدائش ہوئی اور ابو نے امی کو میکے بھیج دیا، لیکن بھابیاں اور بھائی تنگ آ گئے جب دیکھا کہ ابو کسی صورت بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے نہیں آ رہے اور بہانے بنا رہے ہیں کہ کام زیادہ ہے، وہ ابھی لینے نہیں آ سکتے، تو ماموں خود ہی امی کو لے کر سسرال چھوڑنے آ گئے، جس پر کافی عرصے تک امی ابو سے تانے سنتی رہیں کہ تمہیں تو 2 دن بھی تمہارے بھائی نہ رکھ سکے، اور یہ میری ہمت دیکھو کہ میں تم جیسی عورت کو گلے کا ہار بنا کر بیٹھا ہوں۔ میں ابھی 4 سال کی ہوئی تھی کہ امی پھر حاملہ ہوئیں، اور اس بار 2 جڑواں بیٹیاں ہوئیں، تو ابو نے امی کو طلاق دینے کی ٹھان لی۔ تو امی ہم چاروں کو لے کر گھر کے ایک فرد کے پاس گئیں اور انہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کر درخواست کی کہ ابو کو اس بات سے روکیں کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ان کی بیٹیاں رل جائیں۔ ابو کی بہت بڑی فیملی تھی، لیکن دادی سے لے کر نندوں، دیور، دیورانی، جیٹھانی تک ہر کوئی کندھے اچکا کر کہتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ تمہیں رکھنا ہی نہیں چاہتا تو۔ ان سب لوگوں نے مل کر امی کو اس سٹیج تک لے آئے تھے کہ جہاں پر وہ اپنی اور اپنی بیٹیوں کی چھت کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ انہیں اپنے سے زیادہ ہم چاروں کی فکر تھی کہ وہ ہم چاروں کو لے کر کس کے گھر جائیں گی اور کون ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ یہ باتیں جب مجھے آج بھی یاد آتی ہیں تو میرا دل اپنی ماں کی بے بسی یاد کر کے دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ دکھ کی ایک شدید لہر میرے تن بدن میں ہوتی ہے اور آنکھیں خود بخود کیسے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شاید میری والدہ کے آنسو تھے کہ اللہ نے سن لی اور ہماری سب سے بڑی پھپھو اچانک آ گئیں۔ انہوں نے جب گھر کے حالات دیکھے تو استغفار پڑھی اور ہماری خاطر وہ سب سے لڑی کہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ پھر وہ ہماری دادی کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، امی اگر شوکت کی عقل کام نہیں کرتی تو کیا آپ کی عقل بھی کام نہیں کر رہی؟ آپ خود بیٹیوں کی ماں ہیں، اگر آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک سسرال والے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنا حوالہ دیے کہنے لگی کہ میری تو سرے سے اولاد ہی نہیں ہوئی، اور سچ تو یہ ہے کہ میرے خامن کے پاس تو جواز بھی ہے دوسری شادی کرنے کا، چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ اگر آج میرا خامن مجھ پر دوسری سوکن لے آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں گی؟ اس جنجال پورے میں کیا واپس آ کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں گی؟ جو سکون اور اطمینان مجھے اپنے خامن کے گھر میں میسر ہے، کیا وہ سکون اور اطمینان آپ مجھے اس گھر میں دے سکیں گی؟ کیا ظلم کرتی ہیں دوسرے کی بیٹی پر، جو پلٹ کر آپ کی بیٹی پر وبال کی صورت میں آ جائے گا؟ پھپھو کی باتیں سن کر گھر میں سب کو سام سونگ گیا، البتہ ابو پھپھو کی باتیں سن کر غصے سے لال پیلے ہونے لگے، اور انہوں نے صاف صاف پھپھو کو کہہ دیا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، پھپھو کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ان کا جسم کانپنے لگا۔ وہ ایک جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گئیں
اور جب انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی نگاہیں اٹھائیں تو گھر کا کوئی فرد بھی ایسا نہ تھا جو ان کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر بات کر سکتا ہو۔ ان کی کیفیت آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ گھر کا ہر فرد سنبھلتا، پھپھو اٹھی اور ابو کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ابو کی گردن پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ابو کے قدموں نے زمین کو 1 انچ چھوڑ دیا۔ سارے گھر والوں کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر باہر آنے لگی۔ ابو ہوا میں ہاتھ پاؤں لہرانے لگے۔ ان کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ پھپھو اسی انداز میں انہیں لے کر کھڑی تھی، اور جب وہ بولیں تو ان کی آواز نہ مردانہ لگ رہی تھی اور نہ ہی زنانہ۔ ان کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں زلزلہ آ گیا ہو۔ اچھا، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے؟ وہ غرائیں اور پھر اپنی سرخ آنکھیں ابو کے چہرے پر گاڑ کر بولی تو ابو کے گلے سے خرخر کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اتنے میں دادی گرتی پڑتی پھپھو کے پاس آئیں اور ان سے التجا کی کہ ابو کو چھوڑ دیں، وہ نادان ہے، ناسمجھی میں یہ بات کر گیا ہے۔ پھپھو نے جب گردن موڑ کر اپنی والدہ کو دیکھا تو ان کی والدہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ گھر کے باقی افراد بھی ڈر کے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ پھپھو کا چہرہ بدل چکا تھا، سفید رنگت سیاہ رنگت میں بدل چکی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل رہے تھے اور ہونٹ لٹک گئے تھے، اور وہ اپنے قد سے بھی بہت بڑی نظر آ رہی تھی۔ دیکھنے والوں نے ایک منظر اور بھی بڑا عجیب دیکھا کہ جس جگہ پھپھو اور ابو کھڑے تھے وہاں پر صرف ابو کا سایہ بن رہا تھا، لیکن پھپھو کا نہیں، اور اس چیز نے دیکھنے والوں پر مزید ہیبت طاری کر دی۔ اسی وقت امی نے چیخ مار کر پھپھو کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ خدا را باجی، انہیں چھوڑ دیں، آپ کو میری معصوم بچیوں کا واسطہ۔ امی کے رونے پر اور پیر پکڑنے کی وجہ سے پھپھو نے ابو کو زمین پر پٹخا اور وہ سر کے بل جا کر فرش پر گر گئے، جس سے ان کی کمر، گردن اور سر پر چوٹیں آئیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئیں، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ڈر اور خوف دلوں پر ایسا طاری ہو گیا کہ سب سکتے میں چلے گئے۔ جب کافی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے دم مار سکے یا امی کو کچھ کہہ سکے۔ اب وہ بالکل نارمل حالت میں تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ان کے پاس بیٹھنا یا ان سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن پھپھو کا یہ انداز اور دبنگ لب و لہجہ مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنی ماں کو ہر کسی کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے ہی دیکھا تھا۔ عورت اتنی بھی سٹرونگ ہو سکتی ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رات کو جب وہ اپنی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹی تو میں بھی چپکے سے ان کی چارپائی پر چلی گئی اور ان کے قریب لیٹ گئی۔ مجھے اپنے پاس لیٹے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی بھی نظر آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ سب کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوائی چیز ہے، کیا یہ سچ بات ہے؟ میں نے جب ان سے بات پوچھی تو ان کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ان کا لہجہ کافی بھاری تھا۔ نہیں تو، میں ان کے بالوں کی چوٹی سے کھیلتے ہوئے بولی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں پھپھو، عورت کو نا بالکل آپ جیسا ہونا چاہیے، امی جیسا نہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے گھورتے ہوئے بولیں۔ وہ اس لیے کہ جب عورت آپ جیسی بہادر ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کو نہ تو گالی ملتی ہے، نہ کوئی اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور نہ ہی اسے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ او میری گڑیا، تو بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی۔ میرے ہوتے ہوئے نہ تو تم لوگوں کو کوئی گھر سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی اب کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ میں نے ان کی بات سن کر ایک دم سے ان کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی، نہ ہی میں نے کبھی کسی بچے کو ان کے نزدیک دیکھا تھا۔ میں اپنے خاندان کا وہ واحد بچہ تھی جو پھپھو کے قریب آ کر لیٹی اور پھر ان کے گلے لگ گئی۔ اس بات نے انہیں اتنا جذباتی کر دیا کہ وہ مجھے خود سے لپٹا کر رونے لگی۔ ایک کسک سی ان کے دل میں جاگی، شاید اپنی اولاد سے محرومی انہیں رلا رہی تھی، یا پھر ہماری بے قدری نے ان کے دل کو دکھی کر دیا۔ اگلے دن جب وہ جانے لگی تو ابو نے انہیں رو کر کہا، تم ان بچیوں کی بہت بڑی حمایتی بن کر آئی ہونا تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتی؟ امیر ہو، پیسے والی ہو تو اپنے بھائی کا بوجھ ہلکا کرنے میں کیا قباحت ہے؟ تمہیں بس ہمیشہ سے ہمیں ڈرانا اور دھونس جمانا ہی آتا ہے کیا؟ ابو کی بات سن کر پھپھو کے چہرے کا رنگ بدلا تو ایک دم دادی ان دونوں کے درمیان میں آ گئی اور پھپھو کو کہنے لگی، بچے اس کی بات کا برا مت ماننا، تو جا اپنے گھر، یہ تو باولا ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے دادی کو ایک طرف کیا اور ابو کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ میری ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تم لے جاؤ، کچھ میرا بھی بوجھ کم ہوگا۔ ابو بولے،
अम्मी अब्बू की बात सुनकर तड़प गईं और एकदम उठकर खड़ी हो गईं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटियां बोझ कब होती हैं? और ये कोई मिठाई तो नहीं है कि जिन्हें तकसीम कर दिया जाए। अब्बू एकदम से अम्मी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि फुप्पो ने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे सामने इस पर हाथ उठाने की गलती मत करना। उन्होंने अब्बू को तंबी की। ठीक है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी को ले जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अपनी बीवी से पूछ लो। ओए, इस बेवकूफ से क्या पूछना? इसकी औकात ही क्या है? तुम बड़ी ले जाओ या छोटी, लेकिन ले जाओ, कुछ तो कम हो। अल्लाह ने भी चप्पड़ फाड़ कर हम ही को देनी थी। अब्बू नफरत से बोले तो उनकी ये नफरत मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाती हुई महसूस हुई। बहुत ही बदबख्त इंसान हो तुम, और इंतहाई नाशुक्रे भी। शायद इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी ख्वाहिशों को बांध रखा है। याद रखो, अल्लाह ताला कभी भी शुक्रखोरे को शुक्र नहीं देता। फुप्पो ने उन्हें नसीहत आमेज अंदाज में समझाया, लेकिन वो जानती थी कि उन पर नसीहत का कोई असर नहीं होगा। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने इंतहाई खुशी खुशी उनके साथ जाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया, और अपने साथ ले जाने के लिए फुप्पो ने ही मुझसे पूछा था। अम्मी मेरे फैसले पर रो दी। ये तो बहुत छोटी है, इससे आप क्या पूछ रही हैं? मैं इसकी माँ हूँ, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। अम्मी दो टोक अंदाज में बोली तो फुप्पो की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अगर बेटी नहीं जाने दे रही तो मैं इसे तलाक देकर अभी इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। अब्बू के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर अम्मी एकदम से खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर बोली, मैं इसे भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए ये लफ्ज दोबारा अपने मुंह पर ना लाइएगा। और फिर फुप्पो मुझे अपने साथ अपनी हवेली ले आई, जहाँ पहुँचने के लिए मुझे 6 घंटे की मुसाफत तय करना पड़ी, और फिर ये सफ़र मेरे गले ही पड़ गया। एक रात में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब मुझे अम्मी की याद आई तो मेरा रुआं रुआं अम्मी की याद में तड़पने लगा, और उसी वक्त फुप्पो की आंखें भी खुल गईं। ऐसे में वो मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देखने लगी। उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं, और सर की चोटी के बाल खुद ब खुद मेरे सामने खुलते चले गए। वो सीधी होकर मेरी तरफ बैठी तो मैं उनकी यह हालत देखकर डर गई। फिर वो इंतहाई भारी आवाज़ में मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? अम्मी याद आ रही है? तो मैंने हाँ में सर हिलाया। तो उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे कहा, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन है? वहाँ पर जाने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से पकड़ा और आंखें बंद करने के लिए कहा, और फिर उनकी आवाज़ मेरे कानों में आई, आंखें खोलो। जब मैंने आंखें खोली तो देखा मैं अम्मी की चारपाई के सामने खड़ी हूँ। मैं अम्मी के पास जाना ही चाह रही थी कि उन्होंने मुझे रोक डाला। वो अभी सो रही हैं, इन्हें तंग मत करो, बस तुमने देख लिया ना, अब ये काफ़ी है। तो मैंने एक ताबेदार बच्चे की तरह उनकी बात मान ली और दोबारा से उनके सीने से जा लगी। तो उन्होंने मोहब्बत से मुझे अपने दोनों बाजुओं में भींच लिया। फिर ऐसा कई बार हुआ। मुझे जब अम्मी की याद आती तो वो मुझे उनसे मिलवाने के लिए ले जाती, लेकिन उनसे बात करने की मुझे इजाज़त नहीं मिलती। मगर मुझे इस बात की परवाह भी नहीं होती थी, बस उन्हें देख लेना ही मेरे लिए काफ़ी था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी ये जिद कम होती चली गई, और मैं अब फुप्पो को इस बात का नहीं कहती थी कि वो मुझे अम्मी से मिलवाने ले जाएं। अलबत्ता ईद पर जब फुप्पो दादी से मिलने जाती तो मुझे भी स्पेशल लेकर जाती। ऐसे में अपनी माँ और बहनों को मिलकर बहुत खुश होती। लेकिन अब्बू और दादी का रवैया देखकर दिल इतना ज़्यादा बुरा हो जाता कि साल बाद आने वाली ईद पर भी मेरा दिल यहाँ आने को नहीं मचलता था। सब लोग ये कहते थे कि फुप्पो पर हवाई चीज़ है और वो बहुत बुरी है, और ये मेहंदी के फंक्शन में फुप्पो के पीछे लग गई, और फिर बहुत ज़्यादा दम दुरूद करवाने के बावजूद भी उसने उनका पीछा ना छोड़ा। सब यही कहते थे कि इन हालात में फुप्पो की शादी नहीं हो सकती, और जब उनकी शादी हो गई और काफ़ी अरसे तक उनकी औलाद ना हुई तो लोग ये कहने लगे कि उनके दरमियान तो कभी कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम ही नहीं हुआ, तो औलाद कैसे होगी? क्योंकि मखलूक चाहती ही नहीं थी कि फुप्पो के करीब कोई मर्द आए। बस जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन हकीकत का इल्म तो सिर्फ वही बेहतर जानती थी। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती थी कि फुप्पो के साथ रहने वाली वो मखलूक जो भी थी वो इंसान दोस्त थी। फुप्पो का बदलता रूप मैंने सिर्फ एक बार ही दादी के घर देखा था, जब अब्बू अम्मी को तलाक देने पर उतर आए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी फुप्पो को इस रूप में नहीं देखा। शायद वो ये बात समझती थी कि मैं इस बात से डर जाऊंगी, लिहाजा उन पर वो चीज़ कभी भी मेरे सामने हाजिर नहीं हुई। फुप्पो की शादी बहुत अमीर कबीर घराने में हुई थी। वो ब्याह कर जिस हवेली में आई वो बहुत बड़े एकड़ पर मुश्तमिल थी, लेकिन इस हवेली में सिर्फ फुप्पा नहीं रहते थे, बल्कि उनके तमाम बहन भाई अजीज रिश्तेदार भी इसी हवेली में रिहाइश पजीर थे।
پھپھا کا بھانجا اویس، جو میرے تمام حالات سے بہت اچھے سے واقف تھا، وہ کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا۔ اگر کوئی مجھے ڈانٹ کر بھگاتا تو وہ میری دل جوئی کرتا۔ اس کے اکسانے پر میں پڑھنے کی طرف راغب ہوئی، ورنہ مجھے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ اور میں ایک اسکول میں گئے اور پھر کالج بھی، ہمارا ایک ہی رہا۔ لیکن کچھ دنوں سے اویس کی والدہ کا رویہ ایک دم سے بدل سا گیا۔ میں کافی دنوں سے یہ بات محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تو انتہائی تلخ لہجے میں بولتی۔ اویس مجھ سے بات کرتا یا نوٹس کے حوالے سے وہ کوئی ڈسکشن کرتا، آنٹی کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ جھلکتا اور وہ انتہائی غصے سے اویس کو بلاتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے انتہائی عجیب نظروں سے دیکھتی کہ جیسے میرے کہنے پر اویس یہاں بیٹھا ہوا ہو۔ کئی بار مجھے یہ بات اتنی بری طرح سے محسوس ہوئی کہ میں نے ایک دن اویس کو خود ہی اپنے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا۔ وہ میرے بدلے ہوئے رویے پر بہت حیران ہوا، لیکن میں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، کیونکہ مجھے اپنی عزت اور کردار سے آگے کچھ بھی عزیز نہ تھا، اور نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ پھپھو کی تربیت پر کوئی حرف آئے۔ پہلے ہی ان تمام لوگوں کا رویہ پھپھو کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ وہ انہیں منہ پر تو کچھ کہنے کی جسارت نہ کرتے، لیکن پیچھے انہیں بے اولادی کے تانے ضرور مارتے۔ پھپھو بھی ان کے رویوں کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، اسی لیے اکثر دکھی بھی رہتی۔ لیکن اس سب میں ایک بات بہت اچھی تھی کہ پھپھا ایک انتہائی نفیس اور پھپھو پر جان چھڑکنے والے انسان ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے پھپھو کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا اور ان پر اپنا دل ہار بیٹھے۔ انہیں کئی لوگوں نے منع کیا کہ اس پر ایسا سایہ ہے کہ جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ مر جائے گا، لیکن وہ نہ مانے اور شادی کر کے ہی دم لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پھپھو پر موجود اس ہوائی مخلوق نے پھپھا کو بھی کبھی اذیت نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ پھپھو کی ازواجی زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی زندگی سے خوش تھے، لیکن ان کے گھر کے لوگ ان دونوں لو برڈ سے بلا وجہ ہی چڑھتے رہتے۔ جب شادی کے کافی عرصے بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے بہن بھائیوں سے لے کر عزیز رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے ہنس کر اس بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو ان سب لوگوں نے پھپھو کو گھیر لیا اور انہیں پھپھا کی دوسری شادی کی طرف اکسانے لگے۔ پھپھو ان حالات سے بہت زیادہ تنگ آ گئیں اور اپنے خامند کی دوسری شادی کے لیے اصرار کرنے لگی۔ پھپھا اس صورتحال سے بہت تنگ تھے کہ ان کی بیوی بار بار دوسری شادی کا ذکر کیوں لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ انہوں نے کئی بار پوچھا کہ آخر وہ ایک ہی بات بار بار کر کے تنگ نہیں ہوتی، تو پھپھو نے کہا کہ جب آپ کے سب گھر والے یہی چاہتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ سو پھپھا کو اس بات کی بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان دونوں کے ذاتی معاملات میں کسی تیسرے کا چاہنا نہ چاہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اور جس دن انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ گھر والے ان کی بیگم کو اپنے خاوند کی دوسری شادی کے لیے فورس کرتے ہیں، تو تب جا کر انہیں پتہ چلا کہ پھپھو انہیں کیوں دوسری شادی کے لیے کہتی رہتی ہیں۔ لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جس چیز کی کمی کا احساس انہیں ہی نہیں ہے تو گھر والے کیوں اس قدر اس کے لیے پریشان ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آخر اتنی بڑی جائیداد کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے، اس لیے انہیں دوسری شادی ضرور کر لینی چاہیے۔ پھپھا نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں سے لے کر عزیز و اقارب تک سب کی بات بڑے تحمل سے سنی، اور پھر جب وہ بولے تو سب کو سانپ سونپ گیا۔ پھپھا نے یہ بات بہت ہی عزم کے ساتھ کہی کہ اگر مجھے اولاد اللہ نے دینی ہوئی تو اسی بیوی میں سے دے گا، اور اگر اللہ ہی کو منظور نہیں ہے تو بھلے 3 سے 4 شادیاں کر لوں، میری اولاد نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی میں اپنی محبت کو پا کر ایک مکمل زندگی گزار رہا ہوں جس میں مجھے کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ تو برائے مہربانی آپ بھی ہمیں بار بار بے اولادی کے تانے دے کر اس کمی کے احساس کو ہوا نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ لوگ باز نہیں آتے تو بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹھکانے کا کہیں اور بندوبست کر لیں اور ہم دونوں کو جینے دیں۔ پھپھا کی بات سن کر سبھی خاموش ہو گئے اور کسی کو ان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ لیکن پھپھو کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ انہیں اپنے مجازی خدا سے اتنی محبت کی امید نہ تھی، لیکن آج یہ بات کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد پھر کبھی ان کے بہن بھائیوں سے لے کر عزیز و اقارب جو بھی اس حویلی میں رہتے رہے، پھر کبھی ان کی زبانوں نے بے اولادی کے تانے نہ دیے۔ لیکن ان کی زبانیں تو تانے دینے سے باز آ گئی، لیکن ان کی آنکھیں پھپھو کو بہت کچھ سنا ڈالتی تھیں۔ لیکن اب پھپھو نے بھی جینا سیکھ لیا تھا جب سے وہ مجھے اپنے پاس لے کر آئیں۔ اب وہ ہمہ وقت میرے ساتھ مصروف رہتی۔ میں 4 سال کی عمر میں پھپھو کے پاس آئی تھی اور اب میں 17 سال کی تھی، اور ان بدلتے ہوئے سالوں میں نے بہت کچھ بدلتا ہوا دیکھا۔ اویس کی ماں نے نہ جانے کیا چنگاری جلائی تھی۔ یہاں کی ہر دوسری عورت مجھے
عجیب نظروں سے دیکھنے لگتی کہ جیسے میں ان کے بیٹوں پر قبضہ کرنے آئی ہوں۔ دوسری طرف میرے ہم عمر لڑکے لڑکیاں جو میرے ساتھ پل بڑھ کر اسی گھر میں جوان ہوئے تھے، وہ بھی اپنی ماؤں کے ہمنما بنتے چلے گئے، سوائے اویس کو چھوڑ کے۔ باقی سب مجھ سے کتراتے گزرنے لگے۔ میں بچی تو نہ تھی، سب سمجھ رہی تھی، لیکن اویس کو یہ سب سمجھنے میں بہت وقت کا سامنا تھا۔ وہ اسے میرا وہم قرار دیتا اور ان کی سائیڈ لیتے ہوئے کہتا کہ کالج کی تعلیم اب ذرا مشکل ہے، اس لیے اب سب ٹف شیڈیول میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ میں بھی اویس کی باتوں کے زیر اثر آ جاتی، مگر ایک دن اویس کی امی کو اپنی رشتہ دار خواتین سے بات کرتے ہوئے خود اپنے کانوں سے نہ سن لیتی۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے اس کی پھوپھی جادوگرنی ہے، یہ لڑکی بھی مجھے کسی جادوگرنی سے کم نظر نہیں آتی، لہٰذا اپنے بیٹوں کو اس لڑکی کے شر سے بچاؤ، ورنہ اگر یہ ہم میں سے کسی کا بیٹا لے اڑی تو سمجھو اس کی پھپھو کے بعد یہ لڑکی اس حویلی پر حکمرانی کرے گی، لہٰذا کوشش کرو کہ اس کی شادی حویلی سے باہر ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ میں اپنی زندگی میں بہت رو چکی تھی، لیکن یہ الزام ایسا تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے، اور میں نے اس حویلی کے اپنے ہم عمر تمام لڑکے لڑکیوں بمشول اویس کے سب سے دوری بنا لی۔ اویس میرے اس رویے پر بہت دل برداشتہ ہوا۔ وہ یہ سب سمجھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ میری زندگی سے نکل جائے۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیا محاذ نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں کسی نئے محاذ کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بات میں نے اسے تب کہی جب اویس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کالج کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ رشتے کی بات چلائی جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوتی، لیکن اس سے بہت پہلے جب میں نے اویس کی امی کی باتیں سن لی تو مجھے یہی بہتر لگا کہ میں اویس کو یہیں پر روک ڈالوں، کیونکہ میں اپنی امی کی زندگی کی کل دیکھ چکی تھی، اور میرے اندر اب برداشت نہیں تھی کہ میں بھی ایسی ہی سچویشن میں جانتے بوجھتے گر جاؤں۔ میں نے ایف اے کرنے کے بعد ٹیچنگ کی کچھ کورس کیے۔ میرے ذہن میں ایک لاہے عمل تھا، مجھے ٹیچنگ پسند تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں واپس اپنے گاؤں میں جا کر ایک چھوٹا سا اسکول کھول لوں اور بچوں کو پڑھاؤں۔ خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میری زندگی ایک بہت بڑی آزمائش سے گزری، جس کے لیے میں ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں کبھی یہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جس عورت نے میری زندگی کو بنایا وہ چپ چاپ میری زندگی سے یوں نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ پھپھا اور پھپھو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پر ہی چل بسے۔ اس خبر کا پتہ چلتے ہی میرے حواس معطل ہو گئے۔ پھپھو جنہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، وہ مجھے یوں اکیلا چھوڑ دیں گی، مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ ان کے سوئم والے دن ہی ان کے رشتہ داروں نے مجھے اس حویلی سے جانے کا کہہ ڈالا تھا، اور میں حیران تھی کہ اویس جو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رہا تھا، وہ اس موقع پر بالکل بھی نہ بولا اور چپ چاپ کونے میں کھڑا رہا۔ میں اپنا سفری بیگ جس میں صرف چند کپڑے تھے لے کر باہر نکلی تو ایک الوداعی نگاہ اویس پر ڈالی۔ شاید یہ مجھے روک لے یا میری خاطر سب سے لڑ جائے، پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ تو واپسی کا سفر میرے لیے آسان ہو گیا، اور میں نے شکر ادا کیا کہ ایسے بزدل انسان سے میری زندگی نہیں جڑی۔ میں پلٹ کر اس گھر میں آ گئی جہاں سے میں 4 سال کی عمر میں نکلی تھی۔ امی ابو کا گھر میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا، لیکن جینا تو تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں پھپھا نے اتنے پیسے ڈال رکھے تھے کہ میں چاہتی تو اپنی ساری زندگی سکون سے گزار سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے گاؤں آ کر لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا، اور یہاں ایک پرانا گھر جسے اس کے مالک بیچ کر شہر جانا چاہ رہے تھے خرید لیا اور وہاں پر اسکول قائم کر دیا۔ لیکن یہ بات یہاں کے چودھری کو ہضم نہ ہوئی۔ اس نے پہلے یہاں پر کچھ خواتین کو بھیجا کہ مجھے اسکول قائم کرنے سے روکا جائے۔ خدا جانے ان خواتین نے واپس جا کر کیا کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چودھری اپنے منشی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا تھا، جو خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا قد، گھٹا ہوا جسم، سر پر شاید کوئی انتہائی سستے تیل کی چمک، بوسکی کا کرتا اور ململ کی دھوتی پہنے مجھے انتہائی کینہ توز نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ بی بی، خواہ یہاں لڑکیوں کو پڑھا کر ان کا دماغ کیوں خراب کرتی ہو؟ 100 سالوں میں اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں بنا اور لڑکیاں عزت سے رہ رہی ہیں، تو یہ بے حیائی کی تعلیم دے کر انہیں بے عزت کرنے پر کیوں تلی ہو؟ وہ انتہائی خرانڈ لہجے میں بولا تو مجھے انتہائی غصہ آیا۔ چودھری صاحب، آپ کو انتہائی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ تعلیم بے حیائی کی طرف مائل کرتی ہے؟ بلکہ تعلیم تو خیر و شر کے درمیان تمیز سکھاتی ہے۔
میں آگے بھی کچھ کہنے والی تھی لیکن اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید بولنے سے روک ڈالا۔ اے لڑکی، میں یہاں تیرے فلسفے سننے نہیں آیا، بہتر ہے یہاں سے اپنی کرسی میز اٹھا اور گھر جا۔ چودھری صاحب، اس وقت میں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر تعلیم دے رہی ہوں، یہ جگہ میں نے خریدی ہے۔ او بلے بھئی بلے، بڑے پیسے ہیں بھئی تیرے پاس، تم یہ پیسہ کسی اچھی جگہ کیوں نہیں لگاتی ہو؟ اچھی خاصی خوبصورت ہو، کیا یہ سفید رنگ کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہو؟ کوئی تیز رنگوں والا لباس پہنو، کوئی زیور شیور سجاؤ بدن پر۔ اتنی سی عمر میں کیوں سادھو بن کر وقت گزارنا چاہتی ہو؟ وہ یہ بات کر کے ہنسا تو اس کا منشی بھی ہنسنے لگا۔ میں اب چودھری کی باتوں پر شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ چودھری صاحب، آپ کا وقت بہت قیمتی ہوگا، میرے خیال سے اب آپ کو چلنا چاہیے۔ چودھری نے میری باتوں پر اپنی بہت ہی زیادہ بے عزتی محسوس کی اور اٹھتے اٹھتے مجھے دھمکی دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ میں نے اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا اور اپنے کام کی طرف توجہ دینے لگی۔ میرے اسکول میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے دھمکیاں بھی ملتی جا رہی تھیں۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ مجھے چودھری کے بندے زبردستی اٹھا کر ڈیرے پر لے گئے۔ مجھے ایک نیم تاریک کمرے میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری اپنے حواریوں کے ساتھ کمرے میں آیا۔ ہاں جی ماسٹرنی صاحبہ، کچھ ہمیں بھی پڑھا دیں، مہربانی ہوگی، وہ انتہائی اوباشانہ انداز میں بولا۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ گھر جا کر کیا کریں گی؟ کچھ دن ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں تاکہ آپ کے ذہن سے اسکول کھولنے والا بھوت اتر سکے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی کمینگی پر اتر آیا۔ اس نے میرے سر سے جو ہی چادر اتاری تو اس کے ہاتھ میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے لگا۔ اس کا ہاتھ کلائی کی طرف سے ٹوٹ کر لٹک گیا، جیسے کسی نے اس کی کلائی کی ہڈی توڑ دی ہو۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے حواری انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔ پورے کمرے میں زلزلے کی سی کیفیت آ گئی۔ ایک عجیب سی آواز کمرے میں موجود تھی، جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ویسی ہی خوشبو تھی جیسی اکثر پھپھو کے قریب سے آتی تھی۔ میں اس خوشبو کو محسوس کر کے چونکی۔ کیا پھپھو والی ہوائی مخلوق میری مدد کے لیے پہنچی ہے؟ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے کندھوں پر بے تحاشا دباؤ کا بھی احساس ہوا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی چودھری کا جسم ہوا میں بلند ہوا اور زور سے دیوار کے ساتھ جا کر لگا۔ ایسا لگا جیسے اس کے جسم کی ہڈیاں بیک وقت ٹوٹی تھیں۔ اسی وقت اس کے حواری چودھری کو چھوڑ کر خوف زدہ ہو کر کمرے سے بھاگ گئے۔ میرے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں خود بخود کھلنے لگیں اور پھر میرے کانوں میں ایک سرگوشی سی اتری، تمہیں چودھری یا ان جیسے کسی بھی فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری پھپھو کے بعد اب میں تمہارا نگہبان ہوں۔ تم اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کرنا چاہو گی میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اس آواز کی باز گشت میں دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام عدنان جن ہے۔ تم جب 4 سال کی تھی تو میں تب سے تم سے واقف ہوں۔ اگر تم واپس حویلی جانا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ حویلی کس لیے؟ میں نے ان سے کہا، وہاں میرا کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ بات کرتے کرتے اچانک مجھے اویس کا خیال آیا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ رشتے زبردستی نہیں بنائے جا سکتے، اور پھر میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میں اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنانا چاہتی ہوں تاکہ عرصہ دراز یہاں قائم جہالت ختم ہو سکے اور لڑکیوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہو۔ وہ پڑھ لکھ کر کم از کم اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ کم از کم اتنی جانکاری تو انہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا۔ میرا 2 منزلہ اسکول بنانے میں نہ صرف عدنان جن نے میری مدد کی، بلکہ جہاں کہیں میں حوصلہ ہارتی وہ مجھے تسلی بھی دیتے۔ اور آج میرے گاؤں کی ہر لڑکی میرے اسکول میں پڑھنے کے لیے آتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تعلیم کی روشنی سے اس گاؤں کی جہالت اور بیٹیوں کو لے کر ذہنیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔